اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ گزرو اور اللہ کی طرف وہ بات نہ کہو جو ناحق ہے۔ عیسیٰ مسیح عیسیٰ بن مریم تو وہ اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے۔ غلو کا راستہ محبت کے راستے سے ہو کر آتا ہے۔ جب انسان شرعی دائرے سے باہر نکلتا ہے، محبت کے ضابطوں کو توڑتا ہے، پھر وہ جن سے پیار کرتا ہے ان کو وہ مقام دینا شروع کر دیتا ہے جو شریعت نے ان کو نہیں دیا، اور ان کو اس مقام پہ بٹھانا شروع کر دیتا ہے جو شرعاً حرام ہے۔ یہی حال آج قبر پرستوں کا، پیر پرستوں کا، امام پرستوں کا ہے کہ اپنے پیروں کو، اپنے فقیروں کو، اپنے ولیوں کو، اپنے بزرگوں کو وہ عزت دینے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کی نہیں ہے۔ ان کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملانے کی ناپاک جرت، پیری فقیری میں پھنسے ہوئے، پیری مریدی کا شکار ہوئے یہ جاہل پیر بھی اور ان کی جاہل عوام بھی دونوں اس جرم کا شکار ہو چکی ہے۔ سندھ کے کچھ بھائیوں نے ایک سندھی مولوی محمد حسن حسینی، اس کی تقریروں کے کچھ کلپ بھیجے، اور وہ بڑی بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے پیر حسین شاہ کمبرواروں کی شان میں غلو کرتا ہے، اور غلو کرتے ہوئے کہتا کیا ہے سندھی زبان میں، اگر مدینے وارے جی جھلک ڈسنی تھی تے کمبر وارے جی چہرے کے ڈس۔ اگر مدینے وارے جی جھلک مدینے وارے جی جھلک ڈسنی تھی تے کمبر وارے جی چہرے مو ڈس۔ اگر تم چاہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی جھلک دیکھنی ہے تو میرے پیر کا چہرہ دیکھ لو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر صحابہ کا نام لیتا ہے کہ اگر ابوبکر کا چہرہ دیکھنا ہے، عمر کا دیکھنا ہے، عثمان کا دیکھنا ہے، علی کا دیکھنا ہے، حسن و حسین کا دیکھنا ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو میرے پیر کمبروارے کے چہرے کو دیکھ لو۔ اگر صدیق اکبر جی جھلک ڈسنی تھی تو کمبر وارے جی چہرے کے ڈس۔ اگر فاروق اعظم جی جھلک ڈسنی تھی تو کمبر وارے جی چہرے کے ڈس۔ اگر عثمان غنی جی جھلک ڈسنی تھی تو کمبر وارے جی چہرے کے ڈس۔ اگر مولا علی مشکل کشا جی جھلک ڈسنی تھی تو کمبر وارے جی چہرے کے ڈس۔ اگر امام حسن جی جھلک ڈسنی تھی تو کمبر وارے جی چہرے کے ڈس۔ اگر امام حسین جی جھلک ڈسنی تھی تو کمبر وارے جی چہرے کے ڈس۔ اس ظالم سے کوئی پوچھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور آپ کی عظمت اور آپ کی شان اور آپ کا مقام، اور جس پیر کو تو اٹھا کے اس مقام پہ فائز کر رہا ہے، اگر تیرے اندر ایمان کی ایک رتی بھی ہو تو ایمان بولتا ہے کہ ساری کائنات اکٹھی ہو جائے کوئی محمد رسول اللہ جیسا نہیں بن سکتا، اور تو آج کے دور کے گئے گزرے بابے کو، پیر کو اٹھا کر یہ کہتا ہے کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرنا ہے وہ ہمارے پیر کے چہرے کو دیکھ لے۔ کہاں تاجدار مدینہ کا وہ عظیم برکتوں والا چہرہ کہ صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھتے ہیں اور 14ویں کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتے ہیں، نظریں پھر پیارے مصطفیٰ کے مکھڑے پہ پڑتی ہیں اور چاند کی طرف بھی لوٹتی ہیں، تو دل جو فیصلہ دیتا ہے، زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ یہ کہ 14ویں کا چمکتا ہوا چاند بھی محمد کریم کے حسن کے برابر نہیں ہو سکتا اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور تم نے آج کے ایک للو پھتو کو اٹھایا اور اس کی شان میں وہ غلو کیا کہ حسن حسین، سیدنا علی، سیدنا عثمان، سیدنا عمر، سیدنا ابو بکر رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سب کی جھلک اس پیر میں اکٹھی کر دی، اور تاجدار مدینہ کی جھلک بھی اس پیر کے منہ پہ اکٹھی کر دی۔